فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میں بن ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اور آپ مل کر تفسیر کوثر کی جلد نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس جلد میں قرآن مجید فرقان حمید کی 33ویں سورہ احزاب سے لے کر سورہ غافر یعنی 40ویں سورہ تک کی تفسیر موجود ہے۔ تیسرے پیج کے اوپر اس تفسیر یعنی جلد نمبر 7 کا ٹائٹل پیج موجود ہے۔ پیج نمبر 5 کے اوپر عرض ناشر موجود ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض ناشر پیش کروں گی۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارئین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مصباح القرآن ٹرسٹ عہد حاضر کی بعض عظیم ترین تفاسیر و تالیف کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ایک عظیم اور پروقار مرکز کی حیثیت سے امت مسلمہ کے لیے اپنی عاجزانہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادارہ حاضر کی یہ شہرت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔ خالق کائنات نے انسان کو روح و بدن سے مرکب، عقل سلیم اور قوت گویائی کی نعمات سے مالا مال فرما کر موجودات عالم میں منفرد و ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح بدن کو اپنے ہی اعضاء کی تقویت و ارتقاء کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کی بلندی اور تازگی کے لیے زہد و تقویٰ سے ملبوس ہو کر علمی تفکر کے میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ روحانی تسکین اور معرفت کی بلندیوں سے فیضیاب ہونے کے لیے آیات قرآن پر غور و فکر کرنا، اس کے رموز و حقائق کو سمجھنا اور فرمودات الہی پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنا آخرت کی کامیابی کا باعث ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید دین اسلام کا حقیقی آئین و دستور ہے۔ دنیا کے ہر طبقے اور ہر نسل کو اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کو جس قدر بیان اور نشر کیا جاتا ہے اسی قدر اس میں مزید تازگی آ جاتی ہے؟ جواب میں امام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص فرمایا نہ کچھ لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ ہر دور میں جدت اور ہر قوم کے لیے قیامت تک تازگی رکھتا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے ہر شخص کے لیے قرآنی آیات کے مفہوم اور تفاسیر کا سمجھنا ضروری ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر علماء اسلام نے عربی، فارسی، انگریزی اور دیگر کئی زبانوں میں قرآن مجید کی بہت سی تفاسیر اور تراجم مرتب فرمائے ہیں۔ اس سلسلے میں برصغیر پاک و ہند کے اہل تشیع اور اہل سنت علماء نے بھی اردو زبان میں قرآن کریم کے متعدد تراجم و تفسیر پیش کیے ہیں۔ پاکستان میں اردو زبان میں طبع شدہ اکثر تراجم و تفاسیر لکھنؤ انڈیا کے مترجمین اور مفسرین کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ لکھنؤ کی اردو زبان اردو پاکستان کی موجودہ اردو سے ذرا مختلف ہے۔ دنیا کا ہر شخص دوسری زبانوں کے علاوہ اپنی قومی زبان بلکہ اپنے خطے کی زبان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ لہٰذا خطے کی موجودہ اردو زبان کے پیش نظر اور قرآنی تصریحات کے بارے میں نئی نسل کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کے جوابات اور جدید معاندانہ تحریروں اور الزام تراشیوں کے مقابلے میں مکتب اہل بیت علیہم السلام کا موقف بیان کرنے کے لیے 10 جلدوں پر مشتمل زیر نظر تفسیر قرآن
الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ہفتم قارئین کرام کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ تفسیری مجموعہ حجت الاسلام والمسلمین الشیخ محسن علی نجفی مدد اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی اور مساعی اور شبانہ روز محنت کا ثمر ہے۔ خداوند عالم ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور انہیں طاقت و صحت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ قبلہ موصوف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ادارہ حاضہ کو یہ تفسیری مجموعہ پرنٹ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مزید برآں آپ ہماری کتب مصباح القرآن ٹرسٹ کی ویب سائٹ www.misbahulqurantrust.com کے ذریعے گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ صاحبان علم و تحقیق حسب سابق مصباح القرآن ٹرسٹ کی اس کوشش کو بھی پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے، اس گوہر نایاب سے بھرپور علمی اور عملی استفادہ فرمائیں گے اور ادارے کو اپنی قیمتی تجاویز اور آراء سے ضرور مستفید فرمائیں گے۔ والسلام، اراکین مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور، پاکستان۔ اس سے قبل کہ ہم سوروں کی باقاعدہ تفسیر کا آغاز کریں، ہم پہلے اس کی فہرست کو پڑھیں گے۔ اس جلد کی انڈیکس یعنی کہ فہرست اس جلد کے آخر میں موجود ہے، تو آئیے پہلے ہم اس فہرست کو صفحہ نمبر کے حساب سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سورہ احزاب کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ صفحہ نمبر 507 سے فہرست مطالب کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی سورہ احزاب ہے اور اس سورہ کا تعارف پیج نمبر 9 پر موجود ہے، تو آئیے فہرست کی ابتدا کرتے ہیں۔ تعارف سورہ، صفحہ نمبر 9، شان نزول، صفحہ نمبر 11۔ کافروں اور منافقوں کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اللہ کی رہنمائی اور توکل سے کام لیں۔ انسان کے سینے میں دو دل نہیں، ایک دل میں محبت اور عداوت جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے صفحہ نمبر 12 پر۔ جسے ماں کہہ بیٹھتے ہو وہ ماں نہیں ہوتی اور جسے منہ بولا بیٹا بنایا ہو وہ بیٹا نہیں ہوتا، صفحہ نمبر 14۔ تکیہ کلام کے تحت کسی کو ماں بہن کہنے میں کوئی حرج نہیں، صفحہ نمبر 15۔ نبی کو اللہ کی طرف سے حاکمیت مطلقہ حاصل ہے، صفحہ نمبر 16۔ ازواج نبی مؤمنین کی مائیں ہیں، صفحہ نمبر 17۔ وراثت خونی رشتہ داروں میں اقربیت کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے، 18۔ تمام انبیاء سے عہد لیا گیا ہے، 19۔ جنگ خندق یعنی جنگ احزاب کا واقعہ، 20۔ جنگ خندق میں مؤمنوں کی آزمائش، 24۔ منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کا کفر یا موقف، 24۔ یہ لوگ اسلام سے دور کفر کے نزدیک ہو چکے تھے، 26۔ ان لوگوں نے عہد شکنی کی، 27۔ حالت جنگ میں بزدل اور حالت امن میں شیر بننا نفاق کی علامت ہے، 31۔ حبط اعمال کا مسئلہ، 32۔ منافق کو مسلمانوں کی سرنوشت میں دلچسپی ہوتی ہے، صفحہ نمبر 33۔ رسول اللہ کی زندگی کے تمام گوشے نمونہ عمل ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کا کوئی عمل نسیان اور خطا سے سرزد نہیں ہوتا، صفحہ نمبر 34۔ آزمائش کے وقت مومن کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے، 35۔ اللہ کے ساتھ عہد پورا کرنے والوں کا ذکر، 38۔ احزاب کے لشکر نامراد واپس گئے، 40۔ عہد توڑنے والے بنی قریظہ کا انجام، 41۔ بنی قریظہ کے یہود کی جائیداد غنیمت میں ملنے پر ازواج کی توقعات اور اس کا جواب، 43۔ ازواج رسول کے لیے نصیحت، 45۔ قدیم جاہلیت کی مانند نکلنے سے ازواج کو منع کیا گیا، صفحہ نمبر 47۔ اب آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 508 پر۔ یہاں سے مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں اپنی فہرست کو۔ آیت تطہیر کی تفسیر، لفظ اہل کے استعمالات، صفحہ نمبر 48۔ اہل بیت کے تعین کا واحد طریقہ، 49۔ سنت رسول کی صراحت سے اہل بیت کا تعین، 51۔ مخالف روایتیں اور ان کی رد، 52۔ احاطہ خانہ کے اندر احاطہ چادر یا گھر کے اندر گھر، 54۔ اہل بیت کے تعین میں دو اہم دلائل، 57۔ شش ماہہ دورانیہ، 58۔ اہل بیت کے متعین کے دیگر مواقع، 59۔ سیاق و سباق ہے 60 پر، سیاق اور سنت ثابتہ ہے 62 پر، اور ہمارا فہم مقدم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ ہے 63 پر۔ اعمال صالحہ کے ثواب میں مرد و زن میں اللہ کے ہاں کوئی امتیاز نہیں ہے،
70 اللہ اور رسول کے فیصلے پر اپنا فیصلہ مقدم کرنے والا سری گمراہی میں ہے۔ 71 حضرت زینب بن حجش کو زید بن حارثہ کی طلاق کا واقعہ۔ 72 زید بن حارثہ کی غلامی اور آزادی کا واقعہ۔ 73 پر ہے زینب بنت حجش کا رسول سے نکاح کا راز۔ 74 ازدواج کا یہ عمل سیرت انبیاء کے مطابق ہے۔ 75 تبلیغ احکام کے لیے کسی سے خائف نہ ہونا چاہیے، صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ 76 ختم نبوت کا اعلان ہے۔ 87 پر رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کی ضرورت کیوں نہیں، اس کا مفصل جواب ہے۔ 78 پر کیا ثابت شریعت متغیر انسان کی قانونی ضروریات پوری کر سکتی ہے، اس کا مفصل جواب ہے۔ 79 پر ثابت انسان۔ 79 متحرک قوانین۔ 80 اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے۔ 83 پر مؤمنین پر اللہ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 84 موت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ہر مرحلے میں اللہ کی طرف سے سلام سلام ہوگا۔ 86 رسول اللہ کی شان رسالت کا ذکر۔ 87 مؤمنین کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر کی بشارت دینے کا حکم۔ 89 ہم بستری سے پہلے طلاق کی صورت میں عدت نہیں ہے۔ 91 ان خواتین کا ذکر جو رسول اللہ کی زوجیت میں آ سکتی ہیں۔ 93 زوجات کی تعداد میں پنہاں راز۔ 93 زوجات کے ساتھ روش کا رسول اللہ کو اختیار دے دیا۔ 94 زوجات کی تعداد میں اضافہ اور تبدیلی ممنوع ہوگی۔ 96 اور رسول اللہ کے ہاں جانے کے آداب کا بیان اور حکم حجاب ہے۔ 97 پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا حکم ہے۔ 101 پر نبی پر درود بھیجنے کے فضائل موجود ہیں۔ 102 پر درود کے الفاظ ہیں۔ 103 پر کعب بن عجرہ کی صحیح روایت ہے۔ 103 پر ابو مسعود انصاری کی صحیح روایت ہے۔ 104 پر اور یہاں پہ ہمارا پیج نمبر 508 مکمل ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں 509 کی جانب۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ کی صحیح روایت ہے۔ 105 پر طلحہ بن عبید اللہ کی صحیح روایت ہے۔ 106 پر زید بن خارجہ کی صحیح روایت۔ 107 بریدہ خزائی کی معتبر روایت ہے۔ 108 پر عبداللہ بن بشر انصاری کی صحیح روایت ہے۔ 108 پر عبداللہ بن جعفر کی صحیح روایت۔ 108 ازواج پر درود کی روایت کا جواب ہے۔ 109 پر ناقص درود کے بارے میں ہے۔ 110 پر آل محمد کون ہے۔ 111 آل پر درود نظریاتی موقف ہے۔ 115 آل پر درود عملی موقف ہے۔ 116 آل پر درود شاعر رافضہ ہے۔ 116 تشہد میں درود واجب ہے، یہ ہے۔ 123 پر اللہ اور رسول کو اذیت دینے والوں پر لعنت ہے۔ 135 پر معذرت 125 پر مومنین اور مومنات پر بہتان لگانا گناہ عظیم ہے، یہ ہے۔ 126 پر حجاب کا حکم ہے۔ 127 پر منافقین بیمار دل اور افواہ سازوں کو ملک بدر کرنے کی دھمکی ہے۔ 129 پر اللہ تعالیٰ کی تکوینی سنت ناقابل تبدیل ہے، یہ ہے۔ 130 پر اپنے سرداروں کی اطاعت میں گمراہ ہونے والوں کی حسرت کا بیان ہے۔ 132 پر رسول اللہ کو اذیت دینے والوں سے خطاب ہے۔ 133 پر زبان کو لگام دینا تقویٰ ہے۔ 134 انسان نے بار امانت اٹھایا۔ 135 کائنات کا نظام صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے۔ 141 یعنی 141 پر زمین میں جانے اور زمین سے نکلنے والی چیزوں کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ ہے۔ 142 اعادہ حیات کے لیے منتشر ذرات کا جمع کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ 144 منکرین قیامت کا جواب ہے۔ 146 پر حضرت داؤد کی سلطنت کا ذکر ہے۔ 148 پر حضرت کو زرع سازی کا حکم ہے۔ 149 پر حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر ہونے کا ذکر ہے۔ 150 پر
حضرت سلیمان کے لیے تسخیر جن کا ذکر 151، حضرت سلیمان کی وفات کا ذکر 153، ملک سبا یعنی یمن کی سرسبزی ہے 155 پر، بند ٹوٹنے سے سیلاب کی تباہی کا ذکر موجود ہے 156 پر، ملک یمن کی آبادیوں کا ذکر ہے 157 پر، ناشکری پر قوم سبا کو تباہ کر دیا، یہ ہے 159 پر، ابلیس کی طرف سے جبر نہیں ہو سکتا، وہ صرف دعوت دیتا ہے، یہ ہے 160 پر، رزق دینے میں کل کائنات کو دخل ہے، صرف اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے، یہ ہے 163 پر، ہر ایک اپنے عمل کا جواب دہ ہے، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا 164، رسول اللہ کی رسالت محدود نہیں عالمی ہے 165، قیامت کا وقت مقرر ہے، یہ ہے 167 پر، منکرین قیامت قیامت کے دن سردار اور مرید کفر کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالیں گے، یہ ہے 169، مراعات یافتہ طبقات ہمیشہ حق کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، یہ ہے 171 پر۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر، یہ ہے پیج نمبر 510، مومن نہ ہو تو مال اولاد سے اللہ کی قربت نہیں ملتی، البتہ اگر مومن ہے تو یہ دونوں ذرائع خیر بن جاتے ہیں، یہ ہے 173 پر، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کی جگہ اسے مزید مال عنایت فرماتا ہے، 175، مشرکین کے معبود قیامت کے دن انکار کریں گے کہ ہم ان کے معبود تھے، 176، مشرکین وحی کو مانتے ہیں، نہ رسول کو نہ کسی کتاب کو، صرف قومی روایات اور اندھی تقلید کو مانتے ہیں، یہ ہے 178، اہل عرب کی پسماندگی کا ذکر ہے 179 پر، مشرکین کو انفرادی اور اجتماعی طور پر غور و فکر سے کام لینے کی ہدایت ہے 180 پر، اور رسول اللہ نے اجر رسالت مانگا ہے مگر یہ خود لوگوں کے مفاد میں ہے، یہ ہے 181 پر، حق کے آنے کے بعد باطل کا کوئی کردار نہ ہوگا، 182، جب عذاب سامنے آ جائے تو ایمان فائدہ مند نہیں ہے، یہ ہے 184 پر، اور یہاں پہ ہماری سورہ احزاب مکمل ہو رہی ہے، اب فہرست شروع ہو رہی ہے سورہ فاطر۔ سورہ فاطر کی پہلی ہیڈنگ ہے فرشتوں کے بارے میں چند حقائق، 190، اللہ کی عنایت کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، خالق ہی رازق اور معبود ہوتا ہے، یہ ہے 193، دنیا سے دھوکہ نہ کھانے اور شیطان کو دشمن سمجھنے کا حکم ہے، 194 پر، اللہ ناقابل ہدایت کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، ہدایت کے اہل کو ہدایت سے نوازتا ہے، یہ ہے 196، عزت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، ایمان اور عمل صالح میں عزت ہے، یہ ہے 198، انسان کی تخلیق اور تقدیر کا ذکر ہے 200 پر، شیریں پانی اور سمندر کا کھارا پانی ایک لحاظ سے ایک جیسے نہیں تاہم دونوں سے نظام حیات قائم ہے، یہ ہے 201 پر، جس کے قبضے میں لیل و نہار شمس و قمر ہے وہی مالک ہے، دوسرے کسی چیز کے مالک نہیں ہے، یہ ہے 203 پر، تمہارے معبود تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، باخبر اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی قیامت کی خبر نہیں دے گا، یہ ہے 203 پر، ہر شخص اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ایمان سے روشنی بصارت زندگی ملتی ہے، 208، زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی، 210، مخلوقات میں تنوع اللہ کی صنعت کی دلیل ہے اور عالم وہ ہے جس کا علم خوف خدا کا باعث بنے، 212، ایسی تجارت کی نشاندہی جس میں خسارہ ممکن نہیں، اس امت کے 3 گروہ، ایسی تجارت کی نشاندہی جس میں خسارہ ممکن نہیں موجود ہے، 214 پر، اس کے بعد ہے اس امت کے 3 گروہوں ظالم، میانہ اور سابق کا ذکر ہے 217 پر، اس آیت کے شان نزول کا ذکر ہے 218 پر، سابقین بالخیرات کی منزلت کا ذکر ہے 219، کافروں کے عذاب کا ذکر 221، انسانی نسلوں کو جانشین بنانے کا ذکر ہے 223، مشرکین کے پاس اپنے نظریات پر کوئی دلیل نہیں ہے، 224، کائنات کا وجود اور بقا دونوں اللہ کے محتاج ہیں، 225، پیج نمبر 511 پر آ گئے ہم، تکبر اور بری چال خود انسان کی تباہی کے اسباب ہیں، یہ ہے 227 پر، اور یہاں سورہ فاطر بھی مکمل ہوئی، اب ہماری سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کا تعارف سورہ ہے 200
233 پر، حروف یاسین کی تفسیر ہے 235 پر 235 پر، اور رسول اللہ کی رسالت کے اسباب کے لیے قرآن کی قسم کا راز ہے 236 پر، علی صراط مستقیم کی تفسیر ہے یہ ہے 236 پر، رسول اللہ کی قوم کی تنبیہ نہیں ہوتی، تنبیہ کنندہ آیا تھا یہ ہے 237 پر، جن پر دلیل و برہان اثر نہیں کرتا وہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے یہ ہے 239 پر، انسان کی اپنی زندگی میں بجا لائے جانے والے اور اپنے بعد چھوڑ جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ ثبت فرماتا ہے، امام مبین کی تفسیر در شان امیر المؤمنین علیہ السلام ہے 244 پر، کسی بستی کی طرف بھیجے گئے رسولوں اور ان کی تکذیب کا ذکر ہے 246 پر، ان رسولوں کی تصدیق اور حمایت کرنے والے مومن کا ذکر ہے 249، مومن آل یاسین اپنے ایمانی موقف پر دلیل پیش کرتا ہے 252، مومن آل یاسین کو شہادت کے بعد جنت کی نوید ہے 253، مومن آل یاسین کو شہید کرنے والی قوم پر عذاب کا نزول ہے 254 پر، رسولوں کا مذاق اڑانے والوں کے انجام کا ذکر ہے 255 پر، اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے روزی نکال کر تمہارے مردہ خلیوں کو دوبارہ زندہ کر کے تجدید حیات کرتا ہے، پھر بھی تم معاد کے منکر ہو یہ ہے 256 پر، کائنات کا نظام جفت پر قائم، خود اللہ کا کوئی جفت نہیں ہے یہ ہے 258 پر، دن رات کا آنا جانا تدبیر الہی کا نشان ہے 259، سورج اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے 260، صفحہ آسمان پر چاند اللہ کی طرف سے ایک تدبیر و تقویم ہے 261، شمس و قمر میں سے ہر ایک کو اپنے مدار کو نہیں چھوڑ سکتا 262، اللہ تعالیٰ نے حمل و نقل کے وسائل فراہم کیے 263، دولت کی وجہ سے دولت مند لوگ پیمانے بدلا دیتے ہیں 265، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے جو دفعتاً واقع ہوگی 266، دوسرا سور پھونکنے پر سب زندہ ہو جائیں گے 267، قبر سے اٹھانے پر مردوں کا رد عمل 268، اہل جنت کی زندگی بسر کرنے کے حالات 270، قیامت کے دن مجرموں کو الگ دھتکارا جائے گا 272، اہل جنت کا ارادہ نافذ ہوگا 272، شیطان پرستی نہ کرنے کے عہد کا تذکر ہے 273 پر، عقل سے کام نہ لینے والے شیطان کے دام میں پھنستے ہیں 274، قیامت کے دن اعضائے بدن گواہ بن جائیں گے 275۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 512 پر اور پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں، انسان کی زندگی ہر لمحے اللہ کے اختیار میں ہے یہ ہے 277 پر، عمر رسیدہ ہونے کی صورت میں توانائی ختم ہو جاتی ہے 278، قرآن شعری تخیلات نہیں ہے بلکہ یقینیات پر مشتمل برہان اور دستور حیات ہے 279، انسان کی زندگی کو وہ ذات چلا رہی ہے جس نے ان مویشیوں کو اس کے لیے مسخر کیا ہے 281، مشرکین ایسے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے لوگوں کے محتاج ہیں 282، حق کے داعی کو دشمن کا طعنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا 282، خاک سے خلق ہونے والا انسان سوال کرتا ہے کہ انسان خاک سے ہونے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا ہے، وہ یہ بھول گیا کہ اس کا وجود خاک کا منہون ہے 283، اعادۂ حیات عدم سے حیات ایجاد کرنے سے آسان تر ہے 284، لامتناہی کائنات بنانے والی ذات کے لیے اعادۂ حیات کوئی مشکل کام نہیں ہے 285، اللہ کا ارادہ نافذ ہوتا ہے خلق و ایجاد کے لیے صرف ایک ارادہ کافی ہے 287، یہاں پہ سورہ اختتام ہوئی اور اب نیکسٹ سورہ صافات اسٹارٹ کرتے ہیں، تعارف سورہ ہے 291 پر، اللہ اپنے کارندے فرشتوں کی قسم کھا کر اپنی توحید کا اعلان فرماتا ہے، ستارے صرف آسمان اول سے مربوط ہیں یہ ہے 294 پر، ان ستاروں کے ذریعے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے 195، انسان کی ابتدائی تخلیق اور اعادہ تخلیق دونوں کا تعلق مٹی سے ہے 196، اے رسول آپ اعادہ حیات کے انکار پر تعجب کرتے ہیں اور مشرکین اس کا مذاق اڑاتے ہیں 197، مشرکین مٹی میں دوبارہ زندگی آنا ناممکن سمجھتے ہیں، جب جواب میں فرمایا نہ صرف ممکن ہے بلکہ اس کے لیے صرف ایک جھڑکی کافی ہے 298، منکرین کو جہنم کی طرف لے جانے کے حکم کا ذکر ہے 300 پر، لوگوں کو روک کر ان سے ولایت علی کے بارے میں سوال ہوگا 301 پر، قیامت کے دن کافروں کے باہمی جھگڑوں کا ذکر ہے 303 پر، کافروں کے لیے عذاب کا ذکر 305، اللہ کے مخلص بندوں کے لیے خوشخبری اور نعمتوں کا ذکر ہے 307 پر، ایک جنتی دنیا میں اپنے کافر ساتھی کا ذکر کرے گا اور اس
کافر کو وسط جہنم میں دیکھ لے گا 310، مومن کا احساس کامیابی کا ذکر اور عمل کی دعوت 312، جہنمیوں کے لیے درخت زقوم کا ذکر ہے 313 پر، انبیاء کی تاریخ پر ایک طاہرانہ نظر ہے 315 پر، حضرت نوح کا ذکر 316، حضرت ابراہیم کا ذکر 318، حضرت ابراہیم کی بت شکنی کا ذکر 323 پر، آتش نمرود سے نجات کا ذکر۔ اب یہاں سے ہم پیج نمبر 513 پر آ گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی ہجرت کا ذکر ہے 324، حضرت اسماعیل کی پیدائش کا ذکر ہے 325، حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر 326، حضرت اسحاق کی ولادت کا ذکر 331، حضرت موسیٰ کا ذکر 332، حضرت الیاس کا ذکر 334، بنی اسرائیل کی بعل پرستی کا ذکر ہے 334، آل یاسین یعنی آل محمد پر سلام کا ذکر ہے 336، حضرت لوط کا ذکر ہے 337، حضرت یونس کا ذکر ہے 338 پر، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والوں سے سوال، یہ ہیڈنگ ہے 342 پر، 342، اللہ کے نزدیک فرشتوں کا مقام ہے 345 پر، اللہ کا لشکر غالب آنے کی نوید، لشکر اور جہاد کی صورت میں یہ وعدہ ہے، دشمن کے لشکر میں جانے کی صورت میں وعدہ نہیں، یہ ہے 347 پر، اور یہاں پہ سورہ اختتام کو پہنچی۔ اب نیو سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ ہے سورہ صاد، اور سورہ صاد جو ہے اس کی پہلی ہیڈنگ ہے تعارف سورہ، اور وہ ہے 353 پر۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کافروں کو اپنے میں سے ایک رسول کے آنے اور کئی معبودوں کی جگہ ایک معبود قرار دینے پر تعجب ہو رہا تھا، یہ ہے 356 پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب 358، مشرکین کی شکست کی پیشین گوئی ہے 359 پر، تاریخ میں تکذیبی اقوام کا ذکر ہے 359 پر، حضرت داؤد کا ذکر 361، حضرت داؤد کے پاس دو متنازعین کا فیصلہ کے لیے آنے کا ذکر ہے 362 پر، حضرت داؤد کی خلافت کا ذکر ہے 365، اللہ نے کائنات کو عبث خلق نہیں کیا کہ مومن اور مفسد، متقی اور فاجر میں کوئی فرق نہ ہو، یہ ہے 366 پر، حضرت سلیمان کا اپنے گھوڑوں کا معائنہ، یہ ہے 368 پر، کرسی پر ایک جست ڈال کر سلیمان کا امتحان 370، حضرت ابراہیم کی دعا کی توجیہ 371، حضرت سلیمان کے لیے ہوا اور شیاطین کی تسخیر کا ذکر ہے 372 پر، حضرت ایوب کی آزمائش اور بیماری کا ذکر ہے 374 پر، حضرت ایوب پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے 375 پر، حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے 376 پر، حضرت اسماعیل اور الیاس اور ذوالکفل کا ذکر ہے 377 پر، متقین کا مقام 378، سرکشوں کے انجام کا ذکر ہے 380، سرکشوں کا ایک دوسرے پر الزام ہے 381 پر، جہنمیوں کا اپنے مخالفین جہنم میں نظر نہ آنے پر تعجب ہے 382 پر، قرآن کلمہ توحید کی عظمت کا ذکر ہے 385 پر، ابلیس کو مہلت مل جاتی ہے اور ابلیس اپنے عزائم کا اعلان کرتا ہے 387، اللہ تعالیٰ ابلیس اور ابلیسیوں کی سزا کا اعلان فرماتا ہے 388، قرآن کی عالمگیری کی پیشین گوئی ہے 389 پر۔ یہاں پہ سورہ صاد بھی ختم ہوتی ہے، نیکسٹ سورہ ہے سورہ زمر، تعارف سورہ موجود ہے 393 پر، اور اب ہم فہرست کے نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں جو کہ ہے پیج نمبر 514۔ دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، مشرکین بتوں کو وسیلہ سمجھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں 395 پر، اللہ کے لیے بیٹا ہونا ممکن نہیں ہے 396، شب و روز کی گردش اور شمس و قمر کی تسخیر کا ذکر ہے 397 پر، انسانی تخلیقی مراحل کا ذکر ہے 398 پر، اللہ کفر کو ناپسند اور شکر کو پسند کرتا ہے 400، مومن کو خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے 402، جاننے والے اور نہ جاننے والوں کے برابر جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے 403، تقوی خیر الدنیا والآخرہ ہے 404، رسول اللہ اپنی ذمہ داری بیان کرنے کا حکم، رسول اللہ کو اپنی ذمہ داری بیان کرنے کا حکم 405، اللہ کی بندگی نہیں کرتے تو جس کی چاہو بندگی کرو 406، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے سنتے سب کی ہیں
پھر انتخاب حسن کی بصیرت رکھتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے 407 پر۔ اللہ کا فیصلہ عدل ہونے کے بعد عفو کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، 409۔ بارش اور زمین کی نباتات میں موجود اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے، 411۔ جس کے سینے میں اسلام کے لیے کشادگی ہو اسے اللہ نور عطا کرتا ہے، 412۔ دلوں پر قرآن کے اثرات کا ذکر ہے، 414۔ مشرک کی بے سکونی اور موحد کے سکون کا ذکر ہے، 417 پر۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مقدمے پیش ہوں گے۔ سب سے پہلا مقدمہ حضرت علی علیہ السلام کا ہوگا اور یہ ہے 418 کے اوپر۔ سچائی پیش کرنے اور اس کی تصدیق کرنے والے کا ذکر، یعنی رسول اور علی علیہ السلام، 419 پر ہے۔ ایمان و تصدیق تمام گناہوں کا کفارہ ہے، 420۔ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، یہ ہے 421 پر۔ مشرکین کے معبودوں کے بے حقیقت ہونے کا ذکر ہے، 422۔ مشرکین کی نابودی کی پیشین گوئی، 423۔ خواب اور قبض روح کا ذکر ہے، 425 پر۔ شفاعت بتوں کے پاس نہیں، سب شفاعتیں اللہ کے پاس ہیں، 427 پر۔ ذکر خدا کو ناپسند کرنے والا مشرک خواہ اپنے آپ کو کتنا مؤمن سمجھے، یہ ہے 428 پر۔ قیامت کے دن منکر بالفرض پوری دنیا کے 2 برابر فدیہ میں دے دے، قبول نہ ہوگا، یہ ہے 429 پر۔ ان لوگوں کا ذکر جو تنگی کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسودگی ملنے پر کہتے ہیں یہ میری اپنی مہارت کی وجہ سے ملی ہے، یہ ہے 430 پر۔ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق دے کر اور کسی کو تنگی میں رکھ کر آزماتا ہے، 431۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، توبہ کی صورت میں بلا استثناء سب گناہ معاف ہو جائیں گے، یغفر الذنوب جمیعا، یہ ہے 434 کے اوپر۔ قیامت کی حسرتوں سے پہلے قرآن کی تعلیمات پر عمل، یہ ہے 436 پر۔ اب ہم آ چکے ہیں نیکسٹ پیج پہ، جو کہ ہے پیج نمبر 515، اور یہ ہے اس جلد کا سیکنڈ لاسٹ پیج۔ تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، 440۔ اے رسول اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کا عمل برباد ہوگا، 441۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدردانی کا حق ادا نہیں کیا، 443۔ 443 2 مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر ہے، 444 پر۔ قیامت کے دن نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، انبیاء اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا، 445۔ کافروں کو جہنم کی طرف ہانکنے اور ان سے سوال کا ذکر ہے، 447 پر۔ اہل تقویٰ گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جائیں گے اور سلام سے ان کا استقبال ہوگا، 448۔ جنت میں داخل ہونے پر اہل جنت حمد الہی بجا لائیں گے، 449۔ عرش کے گرد فرشتوں کا ذکر ہے، 450 پر، اور یہاں پہ سورہ کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ سورہ ہے سورہ غافر۔ تعارف سورہ ہے 455 پر۔ قرآن نازل کرنے والی ذات کے چند اہم اوصاف کا ذکر ہے، 457 پر۔ رسول اللہ کو کفار کی اچھل کود سے متاثر نہ ہونے کا حکم ہے، 458 پر۔ ہر امت کی اپنے اپنے رسول کے ساتھ بدسلوکی کا ذکر ہے، 459 پر۔ حاملین عرش کی طرف سے مؤمنین کے لیے دعاؤں کا ذکر ہے، 461 پر۔ قیامت میں مومن کی شفاعت، صالح اولاد کی صالح باپ دادا شفاعت کریں گے، 462 پر ہے۔ قیامت کے دن کافروں کی آرزو نجات کا ذکر ہے، 464 پر۔ اللہ کی نشانیوں میں اہم نشانی آسمان سے روزی کا نزول ہے، 466۔ وہی روح حیات ہے، 467۔ قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، یہ ہے 468 پر۔ قیامت کی ہولناکی بیان کرنے کا حکم، 469۔ حضرت موسیٰ کا ذکر، 471۔ فرعون حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، 472۔ مومن آل فرعون اور افضلیت علی علیہ السلام کا ذکر ہے، 475 پر۔ مومن آل فرعون کی نصیحتوں کا ذکر ہے، 476 پر۔ مومن آل فرعون اور حضرت یوسف کی رسالت کا ذکر کرتے ہیں، 478۔ مومن آل فرعون اب اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں، 481۔ مومن آل فرعون ایمان کی دعوت دیتے ہیں، 482۔ آل فرعون کے لیے برزخی عذاب کا ذکر ہے، 484 پر۔ اہل جہنم کے مکالمے ہیں، 485 پر۔
اہل جہنم کی جہنم کے کارندوں سے درخواست ہے 486 پر۔ رسولوں اور مومنوں کو اللہ کی طرف سے وعدہ نصرت اور نصرت کی توضیح ہے 487 پر۔ رسول اللہ کو صبر کا حکم اور وعدے کے حق ہونے کی تاکید ہے 489 پر۔ رسول اللہ کو اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم اور یہ نوید کے متکبرین زیر ہونے والے ہیں 490 پر ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم نیکسٹ پیج کی طرف داخل ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ پیج میں یہ ہے آخری پیج، صفحہ نمبر 516۔ کائنات کی تخلیق انسان کی دوبارہ تخلیق سے عظیم تر ہے، یہ ہے 491 پر۔ دعا کا حکم، قبولیت کا وعدہ اور قبولیت دعا میں حائل رکاوٹوں کا ذکر ہے 493 پر۔ شب و روز کی گردش خلق کرنے والا ہی تمہارا رب ہے 495۔ زمین کی تخلیق کی نوعیت سے اللہ کی ربوبیت اور مدبریت واضح ہو جاتی ہے 496۔ انسان کا رب وہ ہے جس نے انسان کی بہترین صورت گری فرمائی 497۔ اللہ سے مانگنے اور غیر خدا سے نہ مانگنے کا حکم موجود ہے 498 پر۔ منکرین کے عذاب کا ذکر ہے 499 پر۔ معجزہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، مطالبے پر معجزہ آنے کی صورت میں انکار پر فوری عذاب آتا ہے، یہ ہے 503 پر۔ حیوانات کی تخلیق میں اللہ کی تدبیری نشانیاں ہیں 504۔ لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی پیش کردہ واضح دلیل ٹھکرا کر اپنے سطحی واہمے کو علم سمجھا، پھر وہ اپنے مذاق کے دام میں پھنس گئے، یہ ہے 505 پر۔ اور اس کے بعد ہے اس کی لاسٹ ہیڈنگ، اس جلد کی یا اس سورے کی کہہ لیجیے لاسٹ ہیڈنگ، کافر عذاب کے معائنہ کرنے کے بعد ایمان لے آئیں گے لیکن یہ ایمان انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا 507۔ یہاں پر فہرست مطالب مکمل ہوئی، یہ تھا پیج نمبر 516۔ اس کے بعد ہم باقاعدہ تفسیر کا انشاءاللہ آغاز کریں گے جو کہ پہلی سورہ احزاب کی ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی بن ذوالفقار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں صاحب علم و معرفت قرار دے اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ ہماری زندگیاں قرآن اور اہل بیت کے سائے میں گزریں اور ہمارے وقت کی سب سے بڑی دعا کہ ہمارے زمانے کے امام عصر علیہ السلام کا پروردگار عالم جلد از جلد ظہور قرار دے اور ہم سب کو ان کے انصار اور اعوان میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔